بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ لوگ آپ کی بارگاہ میں مال غنیمت لینے کے لیے جوق در جوق آ رہے تھے۔ اسی دوران آپ کے صاحبزادے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حاضر ہوئے، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حاضر ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو 500 درہم مال غنیمت سے حصہ دیا۔ وہ سائڈ پہ ہوئے تو حضرت امام حسن مجتبی آگے تشریف لائے۔ تو جیسے ہی آپ آگے تشریف لاتے ہیں، حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے فوراً اور فرمایا، اے میرے پیارے بھتیجے، آپ خود کیوں تشریف لائے؟ مجھے حکم فرماتے میں خود حاضر ہو جاتا۔ اب یہاں پر دیکھیے گیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم کے درمیان محبت اور مودت کا رشتہ کس انداز میں تھا۔ مجھے اب حکم فرماتے کہ میں حاضر ہو جاتا، لیکن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، چچا جان اب دیکھیے گا، ذرا جواب سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ چچا جان کہ میں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ میرے چچا مال غنیمت میں کس طرح عدل و انصاف فرما رہے ہیں، کس طرح تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، آپ کیسے تشریف لائے؟ تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں، میں بھی مال غنیمت سے حصہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ سارا یہ مال آپ کا ہے، میں بھی آپ کا ہوں، میری نسلیں بھی آپ کی ہیں، میرا سب خاندان، مجھ پر یہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی سب آپ کے ہیں، آپ میرے بھی مالک ہیں اور اس مال کے بھی مالک ہیں۔ لیکن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ نہیں چچا، تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے ہی مال اٹھا کے دینا ہے، مال غنیمت۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے 5000 دینار حضرت امام حسن مجتبی کو دیے۔ اب یہاں پر ایک امر غور طلب ہے کہ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو 500 درہم دیے تھے، اور درہم جو ہے وہ مالیت کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، چاندی کا ہوتا ہے، اور دینار جو اس وقت ہوتا تھا وہ سونے کا ہوتا تھا۔ اپنے بیٹے کو، اپنے شہزادے کو 500 درہم دیے اور علی کے شہزادے کو 5000 دینار دیے۔ تو اسی وقت حضرت عبداللہ بول پڑے کہ بابا جان یہ کیا ماجرا ہے کہ اپنے شہزادے کو 500 درہم دے رہے ہیں اور علی کے شہزادے کو 5000 دینار دے رہے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ مجھے بھی ان کے برابر حصہ دیں۔ تو اس وقت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا وہ دل پہ لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر تو حسن کے برابر حصہ لینا چاہتا ہے تو حسن کے نانا جیسا نانا لے کر آ، حسن کے بابا جیسا بابا لے کر آ، حسن کی ماں جیسی ماں لے کر آ، اور حسن کے باپ جیسا باپ لے کر آ، تب تجھے حسن کے برابر حصہ ملے گا۔ یہ سبق دیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کہ اگرچہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، اگرچہ میں امیر المومنین ہوں، اگرچہ میں نائب رسول ہوں، اگرچہ 22 لاکھ مربع میل پر میری سلطنت، میری بادشاہت، میری حکومت ہے،
اس کے باوجود بھی میں حسن کے نانے جیسا نہیں بن سکتا، حسن کے بابا علی جیسا نہیں بن سکتا، حسن کی ماں فاطمہ جیسا میں نہیں بن سکتا۔ اور یہ بھی ساتھ اشارہ فرما دیا کہ عبداللہ اگرچہ تو ایک خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہے، ایک امیر المومنین کا بیٹا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تیرا باپ بھی اس گھرانے کا غلام ہے، تیری ماں بھی اس گھرانے کی غلام ہے، اور تو بھی اس گھرانے کا غلام ہے۔ سامعین ذی احتشام، اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا جناب تعلق، اہل بیت اطہار کی نسبت، اہل بیت اطہار کی محبت اس گھرانے کے ساتھ کس انداز میں تھی۔ اور آگے پھر دیکھیے کہ اب اہل بیت اطہار کی ان شخصیات کے ساتھ محبت کیسی ہے۔ حضرت امام حسن وہاں سے چل پڑے گھر کی طرف، گھر گئے، بابا علی سے جناب فرمایا بابا جان، یہی واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ہوا، مجھے اپنے بیٹے کو 500 درہم، مجھے 5000 دینار۔ پھر آپ کے بیٹے نے اعتراض کیا تو اس پر جواب دیا کہ اگر حسن کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو تو حسن کے نانا جیسا نانا لے کر آ، حسن کی ماں جیسی ماں لے کر آ، حسن کے باپ جیسا باپ لے کر آ۔ یہ چچا عمر نے جواب دیا اپنے بیٹے کو۔ تو حضرت مولا علی فتبسما، آپ تبسم فرمانے لگے اور آپ نے فرمایا اے بیٹا حسن کہ تیرا چچا یہ جواب کیوں نہ دیتا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے، میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے۔ اب دیکھیے گا محبت کا منظر، دیکھیے گا کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے۔ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے یہ روایت اپنے بابا سے سنی تو عرض کرتے ہیں بابا جان یہ خوشخبری کیا میں چچا عمر کو سنا کے نہ آؤں؟ فرمایا جاؤ سنا کے آؤ۔ تو جیسے ہی حضرت امام حسن مجتبیٰ جاتے ہیں چچا عمر کے پاس، پھر حضرت عمر دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اب کیسے تشریف لائے؟ فرمایا کہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کیا خوشخبری؟ فرمایا کہ یہی واقعہ میں نے بابا سے کہا، پھر بابا نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ بھتیجے حسن جا کے اپنے بابا سے یہ تحریراً لکھوا کے لے آؤ، یہ لکھوا کے لے آؤ، ان کی مہر بھی لگی ہوئی ہونی چاہیے بابا، آپ کے بابا کی، اور آپ کے بابا کے سگنیچر بھی ہونے چاہیے۔ حضرت امام حسن چلے گئے، عرض کرتے ہیں بابا جان کہ چچا کہتے ہیں کہ یہ آپ تحریر لکھ کر دیں، مہر بھی لگا کے دیں، اور جناب دستخط سگنیچر بھی کر کے دیں۔ تو اس وقت کاغذ قلم منگوایا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم نے قلم منگوایا اور لکھا۔ کیا لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو خبر دی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو خبر دی، حضور علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے۔ یہ حضرت مولا علی نے تحریر لکھی، اور چیف جسٹس قاضی القضات، کیونکہ آپ خلفائے ثلاثہ کے دور میں قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے، چیف جسٹس والی مہر لگائی اور اپنے سگنیچر کیے، اور اپنے صاحبزادے اپنے شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دیا اور فرمایا یہ لے جاؤ، جا کے اپنے جناب چچا کو دے دو۔ تو جیسے ہی حضرت امام حسن مجتبیٰ لے کر گئے، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جیسے ہی یہ رقع اور یہ جناب تحریر کا کاغذ کا ٹکڑا دیا، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے فوراً مال غنیمت تقسیم کرنا بند کر دیا اور فرمایا لوگوں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میں ابھی آتا ہوں پھر تقسیم کرتا ہوں۔ آپ فوراً گھر گئے، اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنی بیوی کو بلایا، اپنے بیٹیوں کو بلایا، اپنے خاندان والوں کو بلایا، اور ان کو فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب میری شہادت ہو جائے، جب مجھے جناب کفن دے دیا جائے، جب میرا جنازہ پڑھا جائے، جب مجھے قبر میں رکھا جائے، تو یہ کاغذ کا ٹکڑا، یہ رقعہ جو ہے، یہ بھی میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ کسی نے پوچھا کہ بابا جان، آپ کی بیٹی نے پوچھا یا آپ کے بیٹے نے پوچھا بابا جان یہ کیا ماجرا ہے، وجہ کیا ہے، اس کاغذ کی کیا اہمیت ہے؟ فرمایا کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ
کہ قبر کے اندر جب منکر نکیر مجھ سے سوال کریں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان کے جواب کے اندر، وہ جو سوال کریں گے اس کے جواب کے اندر میں یہی رقعہ دکھا دوں گا کہ لوگوں علی نے مہر لگا دی ہے کہ میں جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہوں۔ اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب حوض کوثر سے گزرنے لگوں گا تو اس وقت اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا حوض کوثر سے کیسے گزرنا ہے تو میں یہی رقعہ دکھا دوں گا۔ اور فرمایا کہ میزان پر جب اللہ مجھے بلائے گا، اللہ فرمائے گا اے عمر تجھے دنیا میں بھیجا تھا کیا لے کر آئے ہو، تو میں یہی رقعہ اللہ کو دکھا دوں گا۔ اور فرمایا کہ جب جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا، رضوان جنت مجھ سے پوچھے گا ہاں بھی کیا لے کر آئے ہو کہ جنت میں جانا چاہتے ہو، فرمایا کہ یہی رقعہ علی کا لکھا ہوا میں دکھا دوں گا۔ سامعین عزیز احتشام، یہ ہے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی درمیان محبت، الفت اور آپس کے اندر تعلق۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔